ماں اپنے بیٹے سے تو اپنے بال کیوں نہیں کٹواتا؟ بیٹا بولا ماں لمبے بال رکھنا فیشن ہے۔ ماں بولی وہ تو ٹھیک ہے پر لوگ تیری بہن کو دیکھنے آتے ہیں اور تجھے پسند کر کے چلے جاتے ہیں۔ سسر اپنے داماد سے بولا بیٹا کل تمہارے سالے کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے، ساتھ چلنا ہے تم نے؟ داماد بولا آپ چلے جائیں، میرے سے تو اپنا فیصلہ بھی غلط ہو گیا تھا۔ سردار اپنے دوست سے بولا پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی بیچاری کو، بہت چیخ رہی تھی۔ دوست بولا اب کیسی ہے؟ سردار بولا اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ نجومی عورت کا ہاتھ دیکھتے ہوئے تمہارا شوہر قتل ہو جائے گا۔ عورت وہ تو مجھے پتا ہے، تم بتاؤ میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی؟ بیوی بولی آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ شوہر بولا کیونکہ نوکرانی کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بیوی بولی آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو جان کیوں کہتی ہوں؟ شوہر بولا کیوں؟ بیوی بولی کیونکہ جانور کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ جو مجھے بھول جائے اللہ اسے زرداری جیسی عزت، اوباما جیسی رنگ، نواز شریف جیسا ہیئر اسٹائل اور چودھری شجاعت جیسی آواز دے۔ شوہر بولا تمہارے ابا کی آگ لگانے والی عادت اب تک نہیں گئی۔ بیوی بولی کیوں، اب کیا ہوا؟ شوہر بولا آج پھر مجھ سے پوچھ رہے تھے میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہو نا؟ دوستوں آج کل کی لڑکیاں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن کسی شادی میں اپنے جیسا سوٹ نہیں۔ ایک مرتبہ گاؤں میں سیلاب آ گیا، ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا۔ 150 کی آبادی والے گاؤں میں 500 آدمیوں کو گن کر نکالا گیا۔ پھر ہیلی کاپٹر والے سرپنچ کے پاس گئے اور پوچھا آپ کے گاؤں میں کل آبادی 150 ہے اور میں اب تک 500 نکال چکا ہوں، ایسا کیوں؟ تو سرپنچ نے کہا سر گاؤں والے نے ہیلی کاپٹر پہلی مرتبہ دیکھا ہے، آپ ایک طرف سے نکالتے ہیں یہ دوسرے طرف سے پھر آ جاتے ہیں، میں خود 5ویں بار آیا ہوں۔ ایک عورت ایک مولانا صاحب کے پاس گئی اور بولی حضرت میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے، میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا صاحب بولے جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ غلط فہمی ہے اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں۔ زلفی زویا کی زلفوں میں ایسا کھویا کہ بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا تو بولا زویا تم نے کتنے دنوں سے سر نہیں دھویا؟ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا، وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی، دریافت کرنے پر اس نے شوہر کا حلیہ بتایا، گورا رنگ، لمبا قد، ہینڈسم، عمر 25 سال۔ پڑوسن نے سرگوشی میں کہا جھوٹ کیوں بول رہی ہو، تمہارا شوہر تو چھوٹے قد کا، موٹا اور کالا ہے، اس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ عورت بولی جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم اب جو ملے وہ تو اچھا ہو۔ شوہر اور بیوی آگرہ جا رہے تھے جہاں پیسے کنویں میں ڈالنے سے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ شوہر نے 1 روپیہ ڈالا، اس کے بعد بیوی نے کوشش کی لیکن توازن کھو بیٹھی اور خود کنویں میں گر گئی۔ شوہر کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ اتنی جلدی قبول ہو گئی۔ ٹیچر بولی جس بچے نے تھوڑا سبق یاد کیا وہ میرے ہاتھ پر کس کرے گا اور جس بچے نے پورا سبق یاد کیا وہ میرے گال پر کرے گا۔ حرامی بچہ بولا میڈم آپ مجھے بریک میں اکیلے ملیں، مجھے پوری کی پوری کتاب یاد ہے۔ ٹیچر بولا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ شاگرد بولا فرائض کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچر بولا جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ شاگرد بولا 4۔ ٹیچر شاباش کون کون سے؟ شاگرد بولا بالٹین، مگا، صابن اور تولیہ۔ دوستوں ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ چکے ہوتے ہیں جو گدھے پر سوار ہونے کے لائق نہیں ہوتے اور ہم ان کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ بیوی بولی دیکھو میں اسے گزشتہ 10 سالوں سے مسلسل پہن رہی ہوں پھر بھی اس کی فٹنگ ویسی کی ویسے ہی ہے اور تم مجھے موٹی کہہ رہے ہو۔ شوہر بولا خدا سے ڈرو، یہ چادر ہے چادر۔
لڑکی آئس کریم کھاتے ہوئے: جان کچھ ایسا کہو کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ لڑکا بولا: میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ایک لڑکی رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ایک چڑیل کو دیکھ کر اتنا ڈر گئی کہ پورا کا پورا ہفتہ بخار رہا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے آیا، میڈیسن دی اور جاتے ہوئے بولا: کچن میں لگا شیشہ اتار لیں، اگر یہ پھر سے ڈر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔